ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. فرمایا لوگو اس دنیا کے اندر پیغمبر سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا. فرمایا جب میں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام پیغمبر کا حلیہ بیان فرماتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. لوگو پیغمبر کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹے قد کے تھے. وَكَانَ رَبَعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، اور قوم میں آپ کا قد درمیانہ تھا. لیکن اللہ نے پیغمبر کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. قد پیغمبر کا درمیانہ تھا. جب صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچا قد پیغمبر کا نظر آتا تھا. حدیث میں آتا ہے تمام صحابہ کرام میں سب سے اونچا قد حضور کے چچا حضرت عباس کا تھا. لیکن حضور جب حضرت عباس کے ساتھ چلتے تو پھر بھی آپ کا قد اونچا نظر آتا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صحابہ کرام فرماتے ہیں لم یکن بالمطہم ولا بالمکلسم. فرمایا نہ آپ بہت زیادہ موٹے تھے اور نہ بالکل کمزور تھے اور نہ آپ کا چہرہ گولائی کی شکل میں تھا جو بدصورت معلوم ہو. حسن الجسم، پیغمبر کا جسم انتہائی خوبصورت تھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا بالابیض الامحق ولا بالآدم. لوگو نہ پیغمبر چونے کی طرح سفید تھے اور نہ بالکل گندمی رنگ تھا. ادھر اللون، فرمائے چمکدار اور خوبصورت اور چمکدار رنگ تھا. اسمر اللون، معمولی سے گندمی رنگ تھا. ابیض مشرب، سفید سرخی مائل. ابیض کانما سیغ من فضۃ، فرمایا ایسے جیسا کہ چاندی ڈھال کر پیغمبر کو بنایا گیا. حدیث میں آتا ہے لا بالجاد القطط ولا بالسبت. لوگو پیغمبر کے سر پر بال نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، معمولی سے گھنگریالے بال تھے. عظیم الحامہ، پیغمبر کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رجل الشعری شدید الجعودۃ ان انفرقت عقیقتہ فرق الا فلا. پیغمبر کنگھی لگاتے، اگر مانگ نکل آتی تو ٹھیک، ورنہ تکلف کے ساتھ پیغمبر کا معمول مانگ نکالنے کا نہیں تھا. اور عظیم الجمتی الی شحمت اذنیہ، پیغمبر کے سر مبارک پر بال لمبے تھے جو کانوں کی لو تک آتے تھے. حدیث میں آتا ہے ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء. لوگو پیغمبر کے سر اور داڑھی میں 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے سر اور داڑھی مبارک میں 14 بال سفید تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 20 بال سفید تھے. صحابہ کرام نے فیصلہ کر دیا ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء کہ بھائی 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے پیغمبر کے سر اور داڑھی میں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے واسع الجبین، پیغمبر کی پیشانی مبارک کشادہ تھی. اور ادج الحواجب سوابغ من غیر قرن، اور فرمایا پیغمبر کی آبروئیں یہ کمان کی طرح مڑی ہوئی، بڑی باریک اور بڑی خوبصورت معلوم ہوتی تھی. من غیر قرن، یہ آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی. بینہما عرق یضرہ الغضب، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھڑکتی تھی. حدیث میں آتا ہے اہدب الاشفار، پیغمبر کی پلکیں ذرا لمبی تھی. اداج العینین واشکل العینین واکحل العینین، فرمایا اداج العینین، پیغمبر کی آنکھیں انتہائی سیاہ تھی. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے اشکل العینین، بھائی سفیدی میں سرخ ڈورے ڈالے ہوئے تھے. اور تیسری روایت میں آتا ہے اکحل العینین، بغیر سرمے کے بھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پیغمبر کی آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے. اقن العینین لہو نور یعلوہ، فرمایا کہ لوگو پیغمبر کا ناک مبارک اعتدال کے ساتھ لمبا تھا اور اس سے نور کے شعلے نکلتے تھے. سہل الخدین، پیغمبر کے رخسار مبارک پر گوشت تھے. مفلج الاسنین، پیغمبر کے سامنے کے دان یہ درک کشادہ تھے، ذرا فاصلے پر تھے. اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایا، جب میرے پیغمبر بات کرتے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کر سامنے دیواروں پر بھی پڑتا تھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. لوگو پیغمبر کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے.
کیسا چہرہ اللہ نے پیغمبر کو عطا فرما دیا تھا. کس اللحیہ فرمایا داڑھی بڑی گھری تھی. اور کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ فرمایا پیغمبر کی گردن وہ تو مورتی کی طرح تھی اور صفائی میں چاندی کی طرح تھی. اور فرمایا بعید ما بین المنکبین لوگوں پیغمبر کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. جلیل المشاش والقدم پیغمبر کے ہڈیوں کے جوڑ اور کندھوں کے جوڑ یہ بڑے مضبوط تھے. عریض الصدر اور حدیث میں آتا پیغمبر کا سینہ یہ بڑا چوڑا تھا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے سواء البطن والصدر یہ سینہ اور پیٹ برابر تھے. اشرع الذراعین والمنکبین وعالی الصدر پیغمبر کے صرف چند مقامات پر جسم کے اوپر بال تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ کے دونوں بازوؤں پر آپ کے دونوں مونڈوں پر اور سینے کے اوپر والے حصے پر اور پنڈلی پر اور ایسے سینے سے لے کر ناف تک یہ بالوں کی ایک باریک لکیر تھی جس حدیث میں آتا دقیق المسربہ یہ ایک باریک لکیر تھی جو سینے سے لے کر ناف تک آتی تھی. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اجود الناس صدرن لوگوں پیغمبر دل کے بڑے سخی تھے. اصدق الناس لہجتن بات کے بڑے سچے تھے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَتن طبیعت کے لحاظ سے بڑے نرم تھے. وَأَكْرَمْهُمْ عَشِيرَتن بے خاندانی لحاظ سے بڑے عزت والے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما لوگوں پیغمبر ذات کے لحاظ سے بھی بڑے تھے اور دوسروں کی نظر میں بھی پیغمبر بڑے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے طویل الزندین پیغمبر کی یہ بازو ذرا لمبے تھے. رحب الراحہ پیغمبر کی ہتھیلیاں کشادہ تھی. ششن الکفین والقدمین پیغمبر کے پاؤں اور پیغمبر کے ہاتھ یہ پرگوشت اور روئی سے زیادہ نرم ریشم سے زیادہ ملائم تھے. سائل الاطراف پیغمبر کی انگلیاں یہ اعتدال کے ساتھ لمبی تھی. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے خمسان الاخمسین کہ لوگوں پیغمبر کے تلوے گہرے تھے. مسیح القدمین ینبوع عنہم الماء فرمایا پیغمبر کے پاؤں مبارک اتنے صاف ستھرے اور چکنے تھے کہ اگر اوپر پانی ڈالا جاتا وہ بھی بہہ جاتا. ایسی خوبصورتی اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی تھی. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے بھائی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اذا تھر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر لوگوں جب اللہ کے نبی مسکراتے تھے اللہ کے نبی جب مسکراتے تھے فرمایا ایسا آپ کا چہرہ منور ہو جاتا تھا كأنه قطعة من القمر گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے. حضرت برہ ابن عازب سے کسی نے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف بھائی کیا اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ او فرمایا نہیں نہیں مثل القمر بلکہ پیغمبر کا چہرہ تو چاند کی طرح چمکیلا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ایک رات دیکھا کہ پیغمبر نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے سرخ دھاریوں والا جوڑا پیغمبر نے پہنا ہوا ہے. میں کبھی پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھتا کبھی چاند کی طرف دیکھتا. بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا اللہ کے نبی اللہ نے جو آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا وہ چاند کو بھی اللہ نے وہ حسن و جمال نہیں عطا فرمایا. حضرت ربیعہ بنت معوذ نے کیا کہا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ کہ لوگوں کاش کے پیغمبر کو دیکھتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے سورج نکلا ہوا ہے. حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. حضرت حسان نے کہا لوگوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ فرمایا آج تک ایسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں آج تک ایسا خوبصورت کسی ماں نے جانا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا فرمایا ہے.